إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، بعض اعمال ایسے ہیں، بعض امور ایسے ہیں جو اعمال صالحہ کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ ایمان والے ایسے امور کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کر سکیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے طور پر ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ کوئی شخص اللہ ذوالجلال کی آیات، اللہ کے کلام یا قیامت کے دن کا انکار کرے۔ جو شخص اللہ ذوالجلال کی آیات یا قیامت کے دن کا منکر ہو جائے، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کے اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ سورہ الکہف کی آخری آیات میں آیت کریمہ ہے جس میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی تمام محنتیں، تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، ضائع ہو گئیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ تو خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے اپنے ذہن کے مطابق
وہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اچھا کام وہی ہے، بہتر کام وہی ہے، اسی کام کا اجر ملے گا جو بندہ اسلام کی حالت میں کرے۔ کافر کتنے بڑے بڑے کام کیوں نہ کرے، لوگوں کی خدمت کرے، ہسپتال بنائے، جو مرضی بنائے، لیکن چونکہ اس کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، لہذا قیام دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کو عزت بھی مل سکتی ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے، اس کے مال میں برکت بھی آ سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ سمجھتے ہیں، اسی طرح کئی بھائی، کئی لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ ہی آپ نے کیے، نہ صحابہ کو کر کے دکھلائے، مگر سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، یہ بھی تو ان کے خیال کے مطابق نیکی کا کام ہے۔ حالانکہ نیکی کا کام وہی ہے جس پر اللہ ذوالجلال کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو۔ فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ سے ملاقات، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، یا اس پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، اِنْ ہِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا، کہ دنیا میں ہیں، کھائیں پیئیں گے، عیش کریں گے، کون پوچھے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کھائیں پیئیں گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ فرمایا جب ان کا یہ عقیدہ ہوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز کہ دین اسلام بھائیو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور مکمل دین ہے، اور اللہ ذوالجلال اسی دین کو پسند کرتے ہیں، یہ اللہ کا قابل قدر دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہے، کہتا ہے یہودیت بھی تو اچھی ہے، عیسائیوں کے اصول بھی تو اچھے ہیں، کمیونسٹ اور سوشلسٹ وہ بھی تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو دین اچھا ہی ہے، یا ادیان کے درمیان اتحاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد ہونے کی کئی شکلیں ہیں۔ بعض اوقات زبان سے بندہ کوئی ایسا بولتا ہے دین کے خلاف جس سے وہ دین سے نکل جاتا ہے، یا معاذ اللہ اللہ ذوالجلال اللہ کے رسولوں، اللہ کے فرشتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اپنے کسی عمل کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے، مثلا بتوں کو سجدہ کرتا ہے، پتھر یا درخت کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یا جادو کا عمل کرتا ہے۔ جادو کا عمل کرنے سے بھی بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سمجھتا ہے
کوئی بات نہیں، زنا بھی تو ایک آج کل کے ماحول کی چیز ہے نا، اس کا کوئی اور نام دے دیتا ہے۔ نمازیں کیا ضرورت ہے، بہت سارے کام ہیں، ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، نماز کو فرض نہیں جانتا، بعض اوقات دین کے معاملے میں شک شبے کا شکار ہوتا ہے، حالانکہ مومن کا پورا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی شک کرتا ہے، تو میرے بھائیوں ان اعمال کی وجہ سے وہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جو اپنے دین سے پلٹ جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، اگر پھر سچی توبہ کر کے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا، کفر میں ہی مر جاتا ہے، فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال اللہ برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسلام سے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر بندہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے 88 تک فرمایا، 18 انبیاء کے اللہ نے ذکر کیا، ان کے نام لے کر بتلایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر نبی تو نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی سے شرک نہیں ہو سکتا۔ امت کو بتلانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے، کیونکہ نبی کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن امت کو بتلانا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ بندے کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے تھے، حاجیوں کو کی خدمت کرتے، بیت اللہ کی خدمت کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے، اس لیے وہ کافر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے، وہ بھی لبیک پڑھتے تھے، ہم بھی تو لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک الا ہوا تملکہ وما ملک۔ جب وہ لا شریک کہتے اللہ کے حبیب فرماتے بس بس، لیکن وہ آگے بڑھ جاتے تھے، کہتے کیا؟ اللہ میں حاضر ہوا، لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، الا ہوا تملکہ وما ملک، مگر وہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، کسی کو رزق کا اختیار، کسی کو اولاد کا اختیار، کسی کو بارش کا اختیار، کسی کو کوئی اختیار دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے، مگر وہ باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا،
اپنے رب کی صفت بیان کرو۔ اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، جن بھی اس کے محتاج، انسان بھی اس کے محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے جہان کے لوگ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والوں، تم سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ تو میرے بھائیو، اب غنی کو چھوڑ کر فقیر کے آگے جا کے انسان سر جھکا دے تو آپ خود ہی سوچیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور نماز میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی پوجا پرستش نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اللہ کے ساتھ کفر کرنا، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، خواہ وہ جتنے مرضی نے رفائی اور خیراتی کام کر لے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جنہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی طرح ہیں جس پر تیز آندھی چلتی ہے تو وہ اس کو اڑا کے لے جاتی ہے، یعنی ان کے اعمال کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں۔ دنیا میں جیسا میں نے عرض کیا، عزت شہرت برکت مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں کسی حکم کا مذاق اڑانا۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کے کسی حکم کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ مثلا جو اللہ نے قرآن کریم میں سزائیں مقرر کی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو سنگسار کر دو، رجم کر دو، قاتل کا قصاص قتل ہے، زانی کو کوڑے مارنے ہیں۔ اسی طرح حکم دیا عورتوں کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی، عورتوں کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیے جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ لیکن یہ کہتا ہے کوئی نہیں، عورتوں کی آزادی ہے۔ وہ جناب پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا یہ انہیں ناگوار گزرتا ہے، انہیں پسند نہیں کرتے، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، منافقین نے آپ کا مذاق اڑایا، جب ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ نے پوچھا تم نے یہ بات کی ہے، کہنے لگے جی ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ آج بھی کئی لوگ باتوں باتوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ وہ جی کوئی داڑھی اسلام میں ہے، کوئی داڑھی میں دین ہے، اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول وہی رہ گئے ہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کی ناراض کردہ باتوں کے پیچھے لگ جانا، اس سے بھی بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک اعتقادی نفاق اور ایک عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق
کا مرتکب دین سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عملی نفاق، اعتقاد اس کا درست ہے، عمل میں نفاق ہے تو وہ دین سے خارج نہیں ہوتا۔ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہے، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، دل میں کافروں کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہے وہی اچھے ہیں، کافر ہی اچھے ہیں، مسلمان تو ایسے ہیں، ایسے ویسے ہیں۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ کی دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بنائے پھرتے ہیں، خفیہ ان کے، اور مومنوں سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مومنوں سے ملتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں سے، طاغوت سے ملتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح میرے بھائیوں، یہ اعتقادی نفاق ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہو، اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو گہرا دوست نہ بناؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے کاروبار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، لیکن دلی محبت تمہاری صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، خواہ مسلمان کنگال فقیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپ کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اس لیے دلی محبت مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ کسی کے ساتھ تجارت کر بھی سکتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ایک سچا مسلمان ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، وہ آپ کے احکام کی دانستہ طور پر خلاف ورزی کو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جو شخص دل میں کفر ہو وہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول منهم بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی راہ میں دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں وہ رسول عطا فرمائے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، اور حکم دیا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لہذا اے مسلمانوں تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ ان کی مدد کرو، وتوقروہ اور ان کا احترام کرو۔ اور احترام کیسا؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جب آپ کی مجلس میں ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کا ادب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بات کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا اسوہ حسنہ صحیح طور پر سنت سامنے آ جائے، تو پھر انسان اس کے بارے میں چیم گوئیاں کرے یا باتیں کرے یا ان پر تبصرہ کرے، یہ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں۔
اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں، اللہ ذوالجلال صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں ریا نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھلاوا۔ وہ جی بڑی صداقت، لوگ کیا کہیں گے جی حاجی صاحب نے بڑی سخاوت کی ہے، فلاں جگہ بہت بڑی مسجد بنا دی ہے، فلاں جگہ یہ کر دیا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جائے چودھری صاحب جی بڑے سخی ہیں، چودھری صاحب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات آ گئی دل میں، یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ایسے لوگوں کو کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ دنیا میں جن کو دکھلاتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، اگر کوئی جزا ملنی ہے تو وہ تمہیں دیں گے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ، ایک بندہ جہاد کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میری شہرت بھی مل جائے، مجھے اجر بھی مل جائے۔ آپ نے فرمایا لا شیء، اس کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، فرمایا اللہ ذوالجلال کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں صرف اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ویسے کسی نے دیکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں دل میں یہ بات نہ ہو، فرمایا اور اس میں اللہ کی رضا کو طلب کیا ہو۔ اور جو لوگ دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، لوگوں کو عطا دے کے، ریا کر کے اپنے صدقات کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اس لیے اللہ ذوالجلال بھی اس بندے کو قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے کہ جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک بہت بری چیز علیحدگی میں، خلوت میں جب بندہ اکیلا ہو تو اللہ ذوالجلال کے محارم کو، اللہ ذوالجلال نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگر وہ ملیں تو اپنا دامن نہ بچا سکیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، فرمایا پہاڑوں جیسے عمل ان کے پاس نیک ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو اڑا کے خاک بنا دے گا۔ ثوبان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کو بتلائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں علیحدگی میں جب ہوتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں تو ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے خلوت کو بھی سنوارے، اپنی خلوت کو بھی سنوارے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا گناہوں کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ ذوالجلال کو ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے کہ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی سویا ہی رہا، بڑا تھکا ہوا ہے، کام سے آیا سو گیا، عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فرمایا اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں کہنوں کے پاس جانا، پامسٹوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، ان کو اپنا ہاتھ دکھانا، قسمت کے حالات پوچھنا، پھر کہنا کہ واقعی ایسے ہی ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال ان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اور آخری بات، بعض اوقات بیٹھے ہوئے وہ جی فلانا بڑے ہی گناہ گار ہے، اگر اس کو اللہ نے معاف کر دیا نا تو میں تو چھلانگ لگا کے جنت میں چلا جاؤں گا، یہ عام ہمارے ہاں بات کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، وہ اللہ سے توبہ کر لے،
آپ کو انجام کا کیا پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے یہ کہا اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ یہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کو دعا کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو برائی میں دیکھو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ جہنم کے راستے پر ہے، آپ اسے جنت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ اللہ ذوالجلال کے بندوں کی حق تلفی کرنا، ان کے حقوق کو ضائع کرنا، انہیں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا، ان سے معافی نہ مانگنا انسان کے نیکیوں کے ضیاع کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ومتاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال و منال نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی نکالی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت اور بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا۔ فرمایا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اب وہ مطالبے والے آ جائیں گے، اللہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبے والے باقی رہیں گے، اللہ ان کے گناہ اس پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں توبہ، سچی توبہ کے ساتھ، لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے انسان خود دنیا میں رہتے ہوئے اپنا معاملہ صاف کرے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس کسی بھائی کا حق ہو اس کی عزت سے یا کسی چیز سے، تو آج ہی وہ اسے اپنا حق ادا کرے، معاف کروا لے، قیامت کے دن اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق تلفی کرتا ہے، آج تو عدالتوں میں قسمیں دینے والے پیسوں سے قسمیں دیتے ہیں، او جی اتنے پیسے دے دو میں تمہاری قسم دے دوں گا، جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ ان پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بین کان شیء یسیر، خواہ کوئی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر مسواک جیسی چھڑی کیوں نہ ہو، اگر جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے گا اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دیں گے، جنت کو حرام کر دیں گے۔ اس لیے بھائیو ویسے ہی قسم سے ڈرنا چاہیے، لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم رب الناس اذهب الباس
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر لهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا. اللهم عليك اليهود وأعوانهم، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.